سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مشہور واقعہ کرتاس کی اصل نوعیت کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملہ میں کیا موقف ہے؟ جواب: اس واقعہ کے متعلق امام بخاری نے کتاب العلم، کتاب الجزیہ اور کتاب المغازی میں، امام مسلم نے کتاب الوصیہ میں اور امام احمد نے مسند ابن عباس میں متعدد روایات مختلف سندوں سے نقل کی ہیں، جن کا سلسلہ ابن عباس پر تمام ہوتا ہے۔ کسی دوسرے صحابی سے اس باب میں کوئی صریح روایت منقول نہیں ہوئی ہے۔ خلاصہ ان سب روایات کا یہ ہے کہ وفات سے 4 روز پہلے جمعرات کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض کی شدید تکلیف طاری تھی اور آخری وقت قریب معلوم ہو رہا تھا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ لکھنے کا سامان لاؤ، میں تمہیں ایک ایسی تحریر لکھ دوں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس وقت گھر میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ اس پر اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا، نہیں، سامان کتابت لے آنا چاہیے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لکھوا دیں جس کے بعد ہم گمراہ نہ ہو سکیں، اور بعض اصحاب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے خیال کی تائید کی۔ کچھ اور لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دریافت کر لو، آپ واقعی کچھ لکھوانا چاہتے ہیں یا یہ بات آپ نے غلبہ مرض کی وجہ سے گھبراہٹ میں فرمائی ہے۔ اس طرح بعض لوگ آپس میں بحث کرنے لگے اور بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا مدعا پوچھنے میں لگ گئے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں جس حالت میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے پاس جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو، دوسری یہ کہ جو وفود باہر سے آئیں ان کی اسی طرح خاطرداری کرنا جس طرح میں کرتا تھا، اور تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا نہ ہوئی یا راوی سے فراموش ہو گئی۔ روایات اس باب میں بھی واضح نہیں ہے کہ ابن عباس نے اس کو فراموش کیا یا بیچ کے کسی راوی نے۔ یہ ہے کل کائنات اس قصے کی۔ اگر کوئی سیدھے طریقے سے یہ بات سمجھنا چاہے تو اصل صورت معاملہ کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آ سکتی۔ اپنے محبوب ترین پیشوا اور راہبر کو دنیا سے رخصت ہوتے دیکھ کر سب لوگوں پر اضطراب کا عالم طاری تھا۔ مرض شدت پکڑ چکا تھا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت کرب کی حالت میں مبتلا تھے۔ ابن عباس کا اپنا حال یہ تھا کہ اس واقعہ کے سال ہا سال بعد ایک روز شاگردوں کے سامنے ان کی زبان پر جمعرات کا لفظ آیا اور یکا یک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا، جمعرات کا کیا قصہ ہے جسے یاد کر کے آپ یوں بے حال ہوئے جا رہے ہیں؟ فرمایا، وہ دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت تکلیف کا دن تھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عین اس وقت جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حالت طاری تھی، آپ کے جانثار خادموں پر کیا گزری ہوگی۔ اس حالت میں قلم دوات منگوانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور غرض یہ بیان فرمائی کہ ایسی کوئی چیز لکھوا دیں جس سے امت بعد میں گمراہ نہ ہونے پائے۔ مرض کی شدت میں ممکن ہے کہ بات صاف بھی زبان مبارک سے ادا نہ ہوئی ہو، اسی وجہ سے حاضرین کو شبہ ہوا کہ گھبراہٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے جسے پھر پوچھ کر تحقیق کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے اس موقع پر جو کچھ کہا اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اس حالت میں آپ امت کے لیے فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ لکھوانے کی زحمت اٹھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کے بعد گمراہ نہ ہونے پائیں، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زحمت دینا مناسب نہیں ہے۔ امت کی ہدایت کے لیے قرآن موجود ہے، انشاءاللہ وہی گمراہی سے بچانے کے لیے کافی ہوگا۔ ممکن ہے اس کے ساتھ حضرت عمر کو یہ بھی اندیشہ ہوا ہو کہ اگر تحریر لکھواتے لکھواتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آن پورا ہوا اور بات ادھوری رہ گئی تو کہیں وہ الٹی فتنے ہی کی موجب نہ بن جائے۔ بہرحال یہ بالکل فطری امر تھا کہ اس موقع پر کوئی علم اور ہدایت کی حرص میں اس بات کا طالب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور کچھ لکھوا لیا جائے، اور کوئی اس شک میں پڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کچھ لکھوانا چاہتے ہیں یا شدت مرض کی وجہ سے گھبراہٹ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ ان تینوں قسم کے لوگوں میں سے کسی کی بات بھی ایسے موقع پر نہ تو خلاف توقع تھی اور نہ اسے نامناسب کہا جا سکتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لکھوانا چاہتے تھے، آیا اس کی نوعیت عام نصائح کی تھی یا کسی ایسے اہم حکم کی جسے ثبت کرا دینا امت کی ہدایت کے لیے ضروری
ضروری تھا، تو اس کا فیصلہ بعد کے واقعات نے خود ہی کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد بھی 4 دن تک زندہ رہے۔ ان دنوں میں مرض کی شدت کا حال بھی یکساں نہیں رہا، اور اس زمانے میں وہی سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بھی نہیں رہے جو جمعرات کے دن اس وقت خاص پر موجود تھے، بلکہ اس مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں تشریف لے جانے اور جماعت صحابہ اکرام سے خطاب کرنے کا موقع بھی ملا تھا۔ اگر واقعی کوئی اہم حکم ایسا ہوتا جسے ضبط تحریر میں لانا ضروری تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کسی وقت بھی اپنے کاتبوں میں سے یا خود اہل بیت میں سے کسی کو بلا کر اسے لکھوا سکتے تھے یا زبانی ارشاد فرما سکتے تھے۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس موقف کی صحت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ٹھیک سمجھا تھا کہ شدت مرض میں امت کی فلاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو رہے ہیں اور کچھ نصائح لکھوانا چاہتے ہیں۔ کسی بنیادی مسئلے کا فیصلہ لکھوانا اس حالت میں پیش نظر نہیں ہے۔ اس لیے اس تکلیف اور کرب کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زحمت دینا ٹھیک نہیں۔ ہمیں قلم دوات لانے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان دلانا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے پریشان نہ ہوں، آپ اپنی امت کو وہ کتاب ہدایت دے کر جا رہے ہیں جو انشاءاللہ اسے کبھی گمراہ نہ ہونے دے گی۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ایک روایت ملاحظہ فرما لی جائے جسے مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شانے کی ایک ہڈی لے آؤں تاکہ آپ اس پر ایک ایسی چیز لکھ دیں جس سے آپ کی امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہو۔ مجھ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کے لاتے لاتے آپ کی وفات نہ ہو جائے، اس لیے میں نے عرض کیا، آپ فرمائیں میں یاد رکھوں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وصیت کرتا ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی اور ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تمہارے ملک میں ہوں۔